جیم لام اور سین میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بیٹھنے کے لیے روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں. اس سے ہم نے ماضی کا پہلا جملہ یا پہلا لفظ بنانا ہے. سین کے اوپر زبر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ زبر ہی آتی ہے. پہلے ورڈ پہ ایکٹیو وائز کی وجہ سے زبر آئے گی. اب رہ گیا درمیان والا لیٹر. یہ اگر تو آپ کو پتہ ہے تو بتائیں گے, قرآن میں آپ نے کہیں پڑھا ہے تو بتائیں گے, ورنہ آپ مجھ سے پوچھیں گے, تکا نہیں لگائیں گے. اس پہ جو عرب لگاتا ہے ہم وہ جو عرب لگاتا ہے ہم وہی لگائیں گے. تو عرب جو ہے اس پہ بھی زبر ہی لگاتا ہے. تو پہلا جملہ آپ کا گردان کا بن گیا جلسہ. جلسہ مین وہ بیٹھا. اس کے بعد اگلا جی جلسہ, جلسو, جلست. تا لگنے سے مونس بیٹھ گئی. جلستا, دو مونس بیٹھ گئی. جلسنا. ہاں اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے سے چھٹا کیسے بنانا ہے. آخری حرف کو ساکن کریں, کیا بن گیا؟ جلس. اب جلس اینڈ تک جلس جلس ہوگا. جلس کے بعد اب چھٹا بنائیں نون زبر نا کے ساتھ, تو کیا بن گیا؟ جلس جلسنا. نا. جلستا, جلستما, جلستم, جلستی, جلستما, جلستنا, جلستو, جلسنا. عرب جو ہے داخل ہونے کے لیے جو تین روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے وہ ہیں جی دال, خا اور لام. سب سے پہلے ہم آخری حرف پہ زبر لگائیں گے. پہلا حرف جو ایکٹیو وائس ہے اس پہ بھی زبر لگائیں گے. اب رہ گیا درمیان والا حرف, تو اس درمیان والے حرف پر جو عرب استعمال کرتے ہیں وہی لگائیں گے. تو عرب زبر ہی لگاتا ہے. دخلا کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ داخل ہوا. دخلا, دخلو, دخلت, دخلتا. رکیں, آخری حرف کو ساکن کریں, کیا بن گیا؟ دخل. دخلنا, دخلتا, دخلتما, دخلتم, دخلتی, دخلتما, دخلتنا, دخلتو, دخلنا. باہر نکلنے کے لیے خا, را اور جیم تین روٹ لیٹر عرب استعمال کرتا ہے. آخری پہ زبر, خا پہ بھی زبر, را پہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے زبر ہی آتی ہے, لیکن یہ زبر میں اپنی وجہ سے نہیں لگا رہا, میں عرب کو دیکھ کے لگا رہا ہوں. تو عرب بھی زبر ہی لگاتا ہے تو ہم بھی زبر ہی لگائیں گے. تو پہلا جملہ بن گیا جی خرجا. جی خرجا وہ باہر نکل گیا. خرجا, خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجت, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتنا, خرجتو, خرجنا. پہلا لفظ جو ہے اس کے اندر تو ہوا ہے, آپ کو پتا ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ نے الف کے ساتھ بولنا ہے, تیسرا واو کے ساتھ بولنا ہے, چوتھے میں آپ نے تا بولنی ہے اس کے ساتھ, پانچویں پھر الف, چھٹے میں نون زبر نا. اس کے بعد تا, تما, تم, پھر تی, تما, تننا, تو اور نا. جملہ فعلیہ کے اب ہم پارٹس کرنے لگے ہیں کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے, اور کوئی بھی فعل جو ہے نا وہ فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور فاعل کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. وہ ضمیر ہے نا, اس کی انگریزی کیا ہے؟ ہی. آپ کا پروناؤنز میں نومینیٹو کیس ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے فردر کیسز آپ کو ملیں گے, پوزیسو کیس اور آبجیکٹیو کیس. پوزیسو میں ہی بن جاتا ہے ہز, اور آبجیکٹیو میں بن جاتا ہے ہم, لیکن اس کا فرسٹ کیس جو ہے وہ تو ہی ہے کہ نہیں ہے. تو گویا یہ ہی جو ہے یہ مرفوع ہے. تو فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ذہب ہے نا اس کے اندر ہوا موجود ہے, ہوا اس کا فاعل ہے. ہم نے کہا کہ ذہبا اس کا فاعل ہما ہے, ہم نے آسانی کے لیے یہ کہہ دیا اس کا ہم ہے, اس کا ہی ہے, اس کا ہما, اس کا ہننا, اس کا انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو. گرامر والے جو ہے نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس کا فاعل تو ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ذہبت اس کا فاعل ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار وہ بات کرنے کی بجائے کہ ہما اس کا فاعل, ہم کہتے ہیں الف اس کا فاعل ہے. اچھا ہوا اور ہیا ضمائر ہیں, تو انہوں نے یہ جو بچے نا الف, واو, نون, تا, تما, تم, تی, تو اور نا, ان کو بھی انہوں نے نا ضمائر کا نام دے دیا. اب جو انہوں نے یہ شکل بنائی نا ضمائر کی پوری چارٹ کی, ان کو انہوں نے نام دیا. انہوں نے کہا یہ بھی تو اٹیچ نہیں ہے نا, تو انہوں نے کہا یہ بھی متصل ہیں, لیکن چونکہ یہ فاعل کے طور پر آ رہے ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے لہٰذا یہ مرفوع متصل ہے. یہ 12 جملے ہیں, کل 14 تھے, ان میں سے 12 جملے. جب بھی قرآن مجید میں ان 12 جملوں میں سے فعل ماضی کے کوئی بھی ایک جملہ آ جائے تو آپ نے اس کا فاعل جو ہے فوراً ساتھ بول دینا ہے کہ اس کا فاعل الف ہے, اس کا فاعل واو ہے, اس کا فاعل الف ہے, اس کا فاعل نون ہے, اس کا فاعل تا ہے, اس کا تما ہے, اس کا تم ہے, اس کا تی ہے, اس کا تما ہے, اس کا تننا ہے, اس کا تو ہے, اس کا نا ہے. ان 12 جملوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. جب بھی فعل آئے گا آپ نے سب سے پہلے اس فعل کا فاعل ڈھونڈنا ہوتا ہے. ظلمنا, آپ دعا پڑھنا ربنا ظلمنا انفسنا, آپ نے پہچانا کہ ظلمنا فعل ہے, فعل ماضی ہے, فعل ماضی ہے, تو آپ فوراً اس کا فاعل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. مجھے بتائیے کہ ظلمنا جو ہے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ 12 میں سے ہے نا, تو 12 میں سے جب ہوگا تو اس کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا. تو اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل نہ ہے, لہٰذا فوراً ترجمہ کر دیں گے ظلم کیا ہم نے, ظلمتو. فعل آیا, فعل آتے ہی آپ نے اس کا فاعل ڈھونڈنا ہے. اب فعل ماضی ہے, آپ دیکھیں یہ 2 میں سے ہے 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے, تو 12 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.